مولا علی ایک روز گھر میں آئے، نماز فجر سے فارغ ہو کر گھر میں آئے تو دیکھا سیدہ کی ایام علالت تھے، طبیعت خراب تھی مگر کام میں لگی ہوئی ہیں، گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، یہ وہ۔ علی آئے، فاطمہ کیوں اتنی محنت کس لیے، طبیعت بھی اچھی نہیں ہے؟ کہا نہیں علی، وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، کام کرنے دو۔ کیا کہہ رہی ہے فاطمہ؟ ہاں علی، وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، کرنے دو۔ ابھی تمہارے کپڑے بھی دھونے ہیں، تمہیں روٹی بنا کر بھی دینی ہے، اپنے بچوں کو بھی تیار کرنا ہے۔ میرے بات کیا معلوم کسی نے دست شفقت رکھا کہ نہیں رکھا، بچوں کی زلفیں بھی سنوارنی ہے مجھے، بچوں کی زلفوں میں تیل بھی لگانا ہے، کیا معلوم میرے بعد میں میرے بچوں کی زلفیں کسی نے سنواری کہ نہیں۔ بچوں کو پیار بھی کرنا ہے، حسین اور حسن دونوں شہزادوں کو۔ علی مجھے روکو مت، کام کرنے دو۔ فاطمہ کی اتنی بات سنی، علی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا بات ہے فاطمہ؟ سیدہ عرض کرتی ہیں میں بھی نماز کے بعد میں بیٹھی تھی، مصلی پر ذکر کر رہی تھی کہ میری آنکھ لگی، میرے خواب میں میرے بابا آئے، پیغمبر خدا آئے، مجھ سے کہنے لگے فاطمہ تو نے کل کیا کھایا تھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا، 3 روز کا فاقہ ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ روزہ رکھ لے، اے فاطمہ تو روزہ رکھ لے، میں دسترخوان لگا کے تیرا انتظار کروں گا، افطار میرے پاس میں کر لینا۔ میرے حضور نے فرمایا افطار میرے پاس کرنا۔ فاطمہ کہتی ہے علی میرا وقت آ گیا ہے، مجھے دنیا سے جانا ہے۔ حضرت مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا علی کا ہاتھ پکڑا فاطمہ نے، کہنے لگی علی چند باتیں کرنی ہے تم سے، چند باتیں مجھے تم سے کرنی ہے۔ ہاں بولو فاطمہ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ مولا علی سے کہتی ہیں علی میری زندگی میں تمہیں دوسرے نکاح کی اجازت نہیں تھی، میرے ابا جان نے، نبی نے تمہیں اجازت نہیں دی تھی، اور تم نے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ دل بنایا تھا، ارادہ کیا تھا نکاح کرنے کا، مگر میں حسن کی انگلی پکڑ کر حسین کو گود میں لے کر ابا کی بارگاہ میں چلی گئی تھی۔ میں نے کہا تھا ابا علی نکاح کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی آپ کی دشمن کی بیٹی سے۔ حضور نے فوراً انصار و عوام کو جمع کر لیا تھا، علی کو بلایا، کہا ہو علی؟ جی حضور حاضر ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا علی میری امت کے ہر فرد کے لیے 4 نکاح کرنے جائز ہے، 4 نکاح کی اجازت ہے، 4 شادیاں میری امت کے ہر فرد کے لیے جائز ہیں، لیکن علی سنو تمہارے نکاح میں میری بیٹی فاطمہ ہے، میں فاطمہ سے محبت بہت کرتا ہوں، پیار بہت کرتا ہوں، علی تمہیں اجازت نہیں ہے دوسرے نکاح کی، جب تک میری بیٹی فاطمہ تمہارے گھر میں موجود ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ میرے بابا نے تم سے منع کیا تھا نا علی، لیکن آج میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد میں تم نکاح کر لینا، میرے جانے کے بعد میں تم دوسری شادی کر لینا، مگر یاد رہے علی ایسی عورت سے شادی کرنا جو میرے بچوں کو پیار کرے، ایسی عورت سے شادی کرنا جو میرے بچوں کے سر پہ دست شفقت رکھ دے، ایسی عورت سے شادی کرنا جو میرے بچوں کا بھی کبھی خیال کر لیا کرے۔ اور علی میری نصیحت ہے، میری وصیت بھی ہے، 29 روز بھلے ہی اپنی بیوی کے ساتھ رہنا، لیکن ایک دن تو کم از کم ایسا گزارنا جو میرے بچوں کی خیریت معلوم کر لینا۔ کتنی محبت تھی نا حسین سے فاطمہ کو، کتنی ناز و نام سے پالا تھا کہ زندگی کا آخری دن ہے، رخصت ہو رہی ہے، مگر حسین کی، اپنے بچوں کی، فاطمہ کو فکر ہے۔ کہتی ہے علی اپنی بیوی کے ساتھ رہنا، مگر کبھی کبھی میرے بچوں کی خیریت بھی معلوم کر لیا کرنا، ان سے پوچھ لیا کرنا تمہیں امی یاد تو نہیں آتی، فاطمہ تو یاد نہیں آتی۔ علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فاطمہ کہہ رہی ہے علی ایک بات اور، میں نے کچھ نہیں مانگا زندگی میں تم سے، ایک چیز آج میرے دامن میں ڈال دو۔ علی نے کہا کیا؟ ہاتھ پکڑا علی کا، اپنا دامن پھیلا کے کہتی ہے سیدہ علی ایک چیز میرے دامن میں ڈال دو۔ کیا؟ کہتی ہے علی میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا تم سے، میں نے تمہارے ساتھ کیسی زندگی گزاری، بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیا تمہاری خدمت نہیں کی زندگی بھر، کیا تمہارے ساتھ میں نے وفاداری کا مظاہرہ نہیں کیا؟ علی کہتے ہیں ہاں
تم نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تھی، مگر تم نے انکساری کو اختیار کیا، عاجزی کو اختیار کیا فاطمہ۔ تم پیغمبر اسلام کی شہزادی، جن کے قدموں میں کائنات کے خزانے، مگر تم نے زندگی فاقوں میں گزار دی، تم نے زندگی غربت میں گزار دی۔ اے لوگوں، ان دکڑوں کو یاد کر لیا کرو، کبھی ان کو یاد کر لیا کرو۔ آج جو قدریں پامال ہو رہی ہیں، آج جو ہمیں ذرا سی فکر نہیں اسلام کی، کبھی یاد تو کیا کرو، ایک لمحے کے لیے سوچا تو کرو کہ آخر کتنی قربانیاں دی گئی ہیں اسلام کے لیے۔ آج تو ہم نے اسلام کو مذاق بنا دیا، آج کیا سے کیا ہو گیا، آج کوئی ادب، کوئی لحاظ، کوئی شرعی تقاضوں کا ہمیں خیال نہیں رہا۔ علی کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے فاطمہ، تمہارے ابا سید الانبیاء، کائنات کے والی، کائنات کے خزانے ان کے قدموں میں، مگر تم نے سادگی کو اختیار کیا، عاجزی کو پسند کیا، تم نے نفاقوں میں زندگی گزاری۔ فاطمہ میں وہ وقت بھی نہیں بھولا، مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب تمہارے ابا دروازے پہ آئے تھے، انہوں نے دروازے پہ دستک دی تھی، کہا تھا فاطمہ میں محمد تمہارا باپ، دروازہ کھولو۔ فاطمہ نے کہا تھا ابا اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ، اگر کوئی ساتھ میں ہے تو اندر نہ آنا، پہلے اپنی چادر مجھے دے دو۔ کیا بات ہے فاطمہ؟ کہا ابا تمہاری بیٹی پہ آج اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اپنے سر کو چھپا سکے، اکیلے ہو تو آ جاؤ، باپ سے بیٹی کا کوئی پردہ نہیں، کوئی ساتھ میں ہے تو پہلے چادر دے دو کہ فاطمہ پہلے پردہ کر لے، اپنے جسم کو چھپا لے، پھر اندر آنا۔ یہ اسلام کی غربت کی داستان بھی یاد کیا کرو کبھی، اچھا اچھا کھا کے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں۔ ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں اچھے سے اچھی ساڑیاں پہنتی ہیں، اچھے سے اچھے سوٹ پہنتی ہیں، ہائے قیمتی دوپٹے گلوں میں آ گئے، ہائے بڑے بڑے مہنگے دوپٹے تو ملنے لگے، مگر وہ دوپٹے اب سر پہ نہیں رکھے جاتے، اب ان دوپٹوں کو گلے میں ڈال دیا گیا، اور بعض نے تو اب گلوں سے بھی نکال کے پھینک دیا۔ اے اسلام کی شہزادیوں، یہ دوپٹے اس لیے نہیں تھے کہ تم ان کی عصمت کو تار تار کرو اور گلے میں ڈال لو۔ جانتے ہو میرے حضور نے کیا فرمایا؟ میری آواز پہنچ رہی ہو تو سنیں اسلام کی شہزادیاں، میرے حضور نے جب معراج کی رات مناظر دیکھے ہیں تو ایک منظر دیکھا تھا کہ چند عورتوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کے سروں میں آگ لگائی جا رہی ہے، کھول رہے ہیں ان کے دماغ۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جن کے سروں پہ دوپٹہ کبھی نہیں رکتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو سروں پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تھیں، سر پہ آنچل آیا تو انہیں بوجھ لگتا تھا۔ حضور یہ وہ عورتیں ہیں، ان پر قیامت تک یہ عذاب ہوگا، بعد میں بھی یہ عذاب ہوگا۔ اللہ اللہ، غور تو کرو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ایسی زندگی گزار رہی ہیں، مولا علی سے کہتی ہیں علی ایک چیز میری جھولی میں ڈال دو۔ کیا فاطمہ؟ علی میں جا رہی ہوں، مجھے اتنا بتا دو، میری زندگی بھر کی خدمات سے جو میں نے زندگی تمہارے ساتھ گزاری، کیا تم خوش ہو گئے؟ بس میری جھولی میں اتنا ڈال دو، اتنا کہہ دو کہ ہاں علی فاطمہ تجھ سے علی راضی ہو گیا۔ مولا علی نے اتنا سنا تو چیخ نکل گئی، آنسو بہنے لگے۔ فاطمہ کیسی بات کرتی ہو؟ فاطمہ آج نہیں، قبر کی آخری رات تک میں تم سے راضی ہو گیا، اور فاطمہ میں ادھر راضی ہوا، روزے میں میرے مصطفیٰ کریم راضی ہو گئے، اور فاطمہ جب نبی راضی ہو گئے تو اللہ بھی تم سے راضی ہو گئے۔ یہ تربیت۔ اور جب یہ باتیں ہو رہی تھی نا، علی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، فاطمہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ حسین آ گئے، یوں گھومتے ہوئے ٹہلتے ہوئے، بچے آ جاتے ہیں تو ادھر میاں بیوی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا میاں بیوی کی محبت بھی آج ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی۔ ذرا ذرا بات پر شوہر بیوی کو مارنے لگتا ہے، ذرا ذرا بات پر بیوی شوہر سے بد کلامی کرنے لگتی ہے، بدتمیزی کرنے لگتی ہے۔ رشتوں کی قدر ہی نہیں رہی یار، رشتوں کی قدریں پامال ہو گئی۔ اعتبار نہیں ایک دوسرے پر، بیوی کو شوہر پہ اعتبار نہیں، شوہر کو بیوی پہ اعتبار نہیں۔ پھر شریک سفر کس لیے بولتے ہو؟ شریک حیات کس لیے بولتے ہو؟ شریک حیات کا مطلب برابر کی شرکت ہے زندگی میں، برابر کی شرکت ہے۔ پھر تمہیں اعتبار نہیں رہا، پھر تمہیں بھروسہ نہیں رہا ایک دوسرے پر۔ آخر کیوں ایسا ہوا؟ محبتوں کا جنازہ نکل گیا۔ مگر یہ علی اور فاطمہ کی محبت ہے۔
آخری وقت تک علی اور فاطمہ کی محبت کا یہ عالم. فاطمہ رخصت ہو رہی. علی کہتے ہیں فاطمہ یہ تو بے وفائی ہوئی, تم نے تو زندگی ساری ساتھ گزارنے کا وعدہ کیا تھا, تم تو مجھے بیچ مزدار میں چھوڑ کے جا رہی ہو, تم تو مجھے ابھی سے چھوڑ کے جا رہی ہو. اللہ اکبر. حسین آ گئے, دیکھا امی کی آنکھوں میں آنسو ہیں, ابا کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کیا معاملہ, کیا بات ہے امی؟ ماں نے کہا بیٹا جاؤ نانا کی بارگاہ میں چلے جاؤ, سلام کر کے آؤ. چاہتی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں گے, تھوڑا وقت لگے گا, بچے ہیں تو بات دیر میں آئیں گے, ادھر ہماری بات مکمل ہو جائے گی. بچے کے دل پہ اثر ہوگا روتا ہوا دیکھ کر. جاؤ نانا کی بارگاہ میں اپنا بھی سلام میرا بھی سلام پیش کر کے آنا. سوچا تھا کچھ دیر میں آئیں گے, مگر حسین اچھلتے کودتے فوراً بہت جلدی واپس آ گئے. کہنے لگے امی تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا بیٹا کیوں تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ میں کہیں جا رہی ہوں؟ حسین نے کہا امی میں نانا کی بارگاہ میں گیا تھا, نانا کی قبر مبارک پر, مزار مبارک پر روزے پہ جا کے بیٹھا, سلام کیا, آپ کا بھی سلام پیش کیا. نانا کے روزے سے آواز آئی حسین جا پہلے گھر چلا جا, اگر آج ماں رخصت ہو گئی پھر قیامت تک دیکھنے کو نہیں ملے گی. جا حسین گھر چلا جا, تو یہاں میرے پاس بعد میں بھی آ جائے گا. مگر ماں چلی گئی تو پھر دوبارہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی, دوبارہ نظر نہیں آئے گی. وہ حسین کی والدہ, حسین اسی کی قبر پہ کھڑے, ماں امی جان آج کیسا وقت آ گیا, مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. امام حسین نے خیر رخت سفر باندھ لیا, قافلہ نکلا, روانہ ہو گئے, مدینہ چھوڑ دیا, مکہ پہنچ گئے. 4 ماہ 6 دن مکے میں گزارے امام حسین نے. چاہتے تو اس وقت میں ایک فوج تیار کر سکتے تھے, لیکن امام حسین نے ایسا نہیں کیا. حسین نے مکے میں وقت گزارا 4 ماہ 10 دن کا, لیکن جب حالات دیکھے ادھر کوفہ سے خطوط کا سلسلہ شروع ہوا. چونکہ کوفہ میں مولا علی نے دارالخلافت قائم کیا تھا, اور کوفہ پہلے سے ہی شیعان علی کا گہوارہ کہلاتا تھا. وہاں مولا علی سے محبت کرنے والے شیعان علی موجود تھے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا کردار پہلے سے کیا تھا, یہ الگ بات ہے کہ بے وفائی ان کی فطرت میں تھی, لیکن انہوں نے خطوط بھیجے. 1-2 خط نہیں, ملا باقر مجلسی شیعوں کے ایک مولوی ہیں, جلال العیون ان کی ایک کتاب ہے. ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ 150 خطوط بھیجے تھے کوفیوں نے. ابن اسیر, ابن خلدون, طبری, ان دیگر کتب کے حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں, با اختلاف روایت کہیں پہ 150 خطوط کا ذکر ہے, تو کہیں پہ 500-600 خطوط کا ذکر ہے, اور کہیں پہ 12,000 خطوط کا ذکر بھی ملتا ہے کہ اتنے خط اہل کوفہ نے بھیجے تھے امام پاک کے پاس. حسین آپ چلے آئیے, ہمارا کوئی امام نہیں ہے, ہمارا کوئی قائد نہیں ہے, یزید فاسق و فاجر ہے, ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے, یہ ہم پر ظلم کرے گا, آپ تشریف لائیے, ہمیں آپ آئیں گے تو حق مل جائے گا, آپ آئیے, آپ ہمارے امام ہیں. امام حسین نے جب اتنے خطوط دیکھے تو پھر اب کوئی عذر تو نہیں تھا, شرعی طور پر کوئی عذر نہیں بنتا تھا کہ نہ جائیں. پھر بھی جب لوگوں نے منع کیا حسین نہیں جانا, تو حسین نے ایک تدبیر نکالی کہ میں اپنی جگہ اپنا جانشین مقرر کر کے مسلم کو بھیج دیتا ہوں. امام مسلم کو اپنا نائب بنا کر خط لکھ دیا اہل کوفہ کے نام کہ دیکھو میں ابھی نہیں آ رہا ہوں, میں مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں, مسلم آئیں گے تمہارے پاس, مسلم وہاں پہنچیں گے, پھر یہ مجھے حالات سے آگاہ کریں گے, خبر دیں گے. اگر انہوں نے مجھے حالات سے آگاہ کیا اور ماحول اور معاملات صحیح نظر آئے تو ان کے بعد میں پھر میں بھی آ جاؤں گا. امام مسلم روانہ ہو گئے. حسین نے مسلم بن عقیل کو مکہ سے روانہ کر دیا کوفہ کے لیے. اللہ اکبر, ایک کربلا کا آغاز یہی سے ہو جاتا ہے. امام مسلم جب چلے ہیں, امام مسلم جب کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے بڑا خیر مقدم کیا, بڑا استقبال کیا, بڑے نعرے لگائے, پلکوں پہ بٹھایا. حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے آپ کے, اونا محمد. بڑا استقبال ہوا کوفہ کے اندر, مگر مسلم بن عقیل بھی نہیں جانتے تھے کہ جو آج استقبال کر رہے ہیں کل ہمارے خلاف تلواریں کھینچ لیں گے, کل ساتھ چھوڑ دیں گے. مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر تقریباً 40,000 کوفیوں نے بیعت کی. اتنی بڑی تعداد جب بیعت کر لے تو پھر کیا کہا جائے گا. مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا
حسین کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں، کہ یہاں ماحول سازگار ہے، حالات اچھے ہیں، لوگ بیعت کر رہے ہیں آپ کی میرے ہاتھ پر، 40,000 لوگوں نے تقریباً بیعت کر لی ہے، آپ تشریف لے آئیے، آپ کا انتظار ہے، دیوانہ وار آپ کی راہوں میں پلکے بچھائے ہوئے ہیں۔ امام پاک کے لیے یہ خط روانہ ہوا کوفہ سے، ایک خط کوفہ سے نکلا حسین کی بارگاہ میں مسلم بن عقیل کا، ایک دوسرا خط نکلا کوفہ سے، وہ خط پہنچا یزید کے دربار میں۔ یزید نے اس خط کو پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ اے امیر المومنین، کوفہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، اور تمہارا جو یہاں پر گورنر ہے وہ کمزور ہے یا کمزور بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کوئی کارروائی نہیں کر رہا ہے، لہٰذا ایسے حالات میں کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اگر تم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور کوفہ نکلا تو عراق ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یزید نے جب خط پڑھا تو غصہ آ گیا اسے، اس نے کہا کیا کریں، مشورہ کیا تو کہا کسی سخت آدمی کو بھیجو، تو عبید اللہ ابن زیاد کا انتخاب ہوا، بصرہ کا گورنر تھا یہ، اس کو خط لکھ دیا یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کہ تو فوراً بصرہ کو چھوڑ اور تجھے گورنر بنایا جاتا ہے کوفہ کا، کوفہ پہنچ جا، وہاں پہ بغاوت سر اٹھا رہی ہے، اس بغاوت کا سر دبا دے، کچل دے، وہاں پہ مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، ان سے بیعت لے، بیعت نہیں کریں تو قتل کر دے، حسین آئے بیعت لینا، بیعت نہ کریں تو ان کو بھی قتل کر دینا۔ خط لکھ کے بھیج دیا عبید اللہ ابن زیاد کو، اس نے اپنے بھائی کو وہاں بصرہ میں اپنا جانشین مقرر کیا، اور یہ وہاں سے نکلا، حجازی راستے سے آیا اور یہ داخل ہو گیا کوفہ میں۔ تو میرے عزیزو، اب یہاں سے جب عبید اللہ بن زیاد مکر کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا ہے، یہاں سے کربلا کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے ظلم و بربریت کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے امام مسلم کے ساتھ میں جب ظلم ہوا ہے یہیں سے کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے کو اس پر آگے کی تاریخ سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔